فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اسلام کا غلبہ لگایا، ذمہ داری لگائی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ، تاکہ تمام باطل ادیان کے اوپر، سارے مذاہب کے اوپر اسلام کو ظاہر کر دیا جائے، اسلام کو غالب کر دیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ آپ کے ذمہ ہے کہ اسلام دنیا میں ظاہر ہو جائے، سارے دین نیچے چلے جائیں، اسلام اوپر چڑھ جائے، غالب آ جائے. غلبہ اسلام قرآن مجید کا موضوع ہے، مگر دکھ کسی اور بات کا ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کی بے بسی قدر زیادہ ہے، مسلمان اس قدر مظلوم ہو چکے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے سبب، بغاوتوں کے سبب، گناہوں کے سبب، دنیا کی محبت کے سبب، اللہ سے قطع تعلقی اور ناتعلقی کے سبب، کہ آج پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں. غلبے کی بات نہیں کر رہے. میں آیا مسجد میں دیکھا تو میرا موضوع لکھا تھا دفاع پاکستان. سچی بات ہے، میرا دل ہی بیٹھ گیا. میں نے کہا یا اللہ، وہ ہم کر رہے پورے ملک کے پروگرام کرتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ لگایا تھا غلبہ اسلام، اور آج ہم کیا پروگرام کرتے ہیں؟ دفاع اسلام، دفاع پاکستان، دفاع امت. جب مسلمانوں میں سے غلبے کی فکر نکل جاتی ہے تو پھر وقت یہ آتا ہے کہ دفاع کرنا پڑتا ہے. جب مسلمان یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے دنیا میں غالب آنا ہے تو پھر کافر غالب آتے ہیں، اور مسلمان جو بات کرتے ہیں وہ دفاع کی کرتے ہیں، غلبے کی نہیں کر سکتے. کریں گے بھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جس وقت میں غلبے کی بات کی جائے کہیں گے ہیں ساری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، کافروں کے غلبے ہیں، وہ چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک چھنے ہوئے ہیں، جغرافیت تبدیل کر رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں کافروں کے ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ہماری مسجدیں جل رہی ہیں، ہمارے قرآن جل رہے ہیں، ہمارے نبی کے کارٹون بن رہے ہیں، اللہ کو مذاق کیا جاتا ہے، ہمارے ملک ہم سے چھینے گئے. ہر سال کم و بیش 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں جو زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. 12 لاکھ کی تعداد ہے جو صرف 6 سالوں کے اندر عراق میں شہید ہوئے ہیں. 4,75,000 وہ تعداد ہے جو گزشتہ 10 سالوں کے اندر افغانستان میں شہید ہوئے. 1,60,000 ان یتیم بچوں کی تعداد ہے جو گزشتہ 22 سالوں کے اندر کشمیر میں شہید ہوئے. جو یتیم ہوئے بچے وہ ہیں. ہر سال مسلمانوں کے 10 لاکھ بچے یا بارود کی نظر ہوتے ہیں یا دوائیں نہیں ملتی. 10 لاکھ بچے ہر سال مسلمانوں کے مر رہے ہیں. کہیں ویسے پابندیاں ہیں، روٹی نہیں ملتی، دوائی نہیں ملتی، کہیں بارود پھینکا جاتا ہے. فلسطین کے حالات مختلف ہیں، کشمیر کے سب نے سنے، عراق کی بات ہے، افغانستان کی بات ہے، ساری دنیا میں مار پڑتی ہے. اور ابھی پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں. منہ سے قرآن کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں 38,000 لوگ پاکستان کے اندر اس دہشت گردی کا نشانہ بنے، جو اپنی جانیں کھو گئے. وہ 38,000 لوگ ہیں، 38,000 لوگ ہیں. بم دھماکوں میں، حملوں میں، خودکش حملوں میں، ان جنگوں میں، ڈرون اٹیکس میں 38,000 لوگ ہیں. 38,000 لوگ حال سے ڈر گئے. فوج پہ حملے، سول پہ حملے، عورتوں بچوں پہ حملے. یہ مسلمانوں کی کیفیت.
دکاندار کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ میری دکان چل رہی کہ نہیں چل رہی. اس سے پوچھو امت کی بات, مسلمانوں کی بات, وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑو, آپ کو نہیں پتا مہنگائی بہت زیادہ. اس سے کون مسلمانوں کا لہو بہتا ہے, گوانتانامو میں مسلمانوں کو اور 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے مارا جاتا ہے. پاگل ہو گئے لوگ. شاید ہاتھیوں پہ وہ ظلم کیا جاتا تو وہ برداشت نہ کرتے, جانور وہ ظلم برداشت نہ کرتے جو انسانوں پہ کیا جا رہا ہے ہمارے بھائیوں پہ. کہتا کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہو گئی, آپ کو پتہ نہیں کہ ڈالر کہاں پہ چڑھ گیا. آپ مجھ سے اسلام کی باتیں کرتے ہیں, جہاد کی باتیں کرتے ہیں, آپ کے صدیقی کی بات کرنا چاہتے ہیں, میں نہیں سنتا کیونکہ میری بیٹی کے کالج کی فیس بڑھ گئی. جو بنگلہ میں نے خریدنا تھا وہ 10 لاکھ روپیہ مہنگا ہو گیا. آپ مجھ سے یہ بات کریں. آپ امت اسلام کی بات کرتے ہیں, دوا مہنگی ہو گئی ہے, کرایہ مہنگا ہو گیا ہے, ٹیکس بڑھ گیا, پیٹرول بڑھ گیا, بجلی بڑھ گئی. آپ اس طرح کی کوئی تقریر نہیں کر سکتے. آپ کو میرا رونا میرے ساتھ مل کر روئے. جن سے دفاع کی بات کرنی اللہ کی قسم تو دفاع بھی سننے کے لیے تیار نہیں. غلبہ اسلام تو بہت اونچی بات ہے کہ دنیا کے شرق غرب میں, دنیا کے شمال جنوب میں اسلام آئے, سوا اسلام کے دنیا میں کچھ نہ ہو. کوئی مندر نہ بچے, کوئی گرجا نہ رہے, کوئی معبد نہ ہو, صرف مسجد ہو, اللہ اکبر ہو. دنیا میں جہاں تک سورج ہے وہاں تک اسلام ہو, اور ہوگا انشاءاللہ. یہ میرے نبی کی بشارت ہے. مگر جس سے پوچھیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرے گا, محلے کے, گلی کے, بازار کے, مارکیٹ کے, دکان کے, اس سے آگے نہیں جاتے. میں آج تھوڑی سی بات کرتا ہوں, دفاع ہوگا کس طرح. چڑھ گیا ابو جہل, ابو سفیان کا قافلہ روکنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ بچ نکلے, اپنا قافلہ سامان تجارت کا لے کے نکلے. یہ مال کے مسائل ہوتے ہیں, صحابہ کے بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سوچ رہے تھے کہ مدینے میں غربت بہت زیادہ ہے, روٹی پکتی نہیں, پاکے ہیں, ہم خود بوجھ بن گئے. مہاجر آگے خود بوجھ بن گئے تھے, انصار کے اپنے گھروں میں پاتے ہیں. قحط کا زمانہ, مسلمانوں کو کوئی پیسہ میسر آ جائے, ان کو آسودگی ملے. یہ سوچ کے کہاں گئے؟ ابو سفیان کے قافلے تجارت کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی ہم آپ کے پیسوں کے مسئلے حل کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے جتنے تاجر ہیں, ہمارے جتنے سوچنے والے, وہ جب بات کریں گے معاشی مسئلہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کیا چاہتے تھے؟ وَتُرِيدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اے نبی آپ کو یہ چاہتے تھے, آپ کو کیسے مل جائے؟ یہ صحابہ کے خرچے پورے ہو جائیں, آپ کے گھروں میں کچھ آ جائے. آپ تو یہ چاہتے تھے. آپ کیا چاہتے تھے کہ قافلہ تجارت ہاتھ لگ جائے اور گھروں میں ہم صحابہ کو پیسے دے دوں, ان کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں, ان کی تنگیاں ختم ہو جائیں, ان کی بھوک مٹ جائے, ان کے بچوں کو کوئی روٹی میسر آ جائے. تو ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں. یہ چھوڑے کشمیر کی, افغانستان کی, کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑی باتیں کرنے کی؟ تاریخ روڈ میں تو سناٹے چھائے بازاروں میں, مارکیٹوں میں گاہک کوئی نہیں ہے, فیکٹریوں کی چمنیاں بند ہیں, ایکسپورٹ امپورٹ چلتی نہیں ہے, ڈالر آسمانوں پہ چڑھا ہوا ہے. گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے جی, اپنے کیپٹل میں سے کھا رہے ہیں, اپنے راس میں سے کھا رہے ہیں. آپ کو تقریر جہاد کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی آپ بھی معاشی طور پہ چاہتے تھے سمجھ جائیں. وَتُرِيدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. مگر اللہ کیا چاہتا تھا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے حق محقق ہو جائے, فَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے. زمین پہ بات ہو رہی تھی پیسوں کی, آسمان پہ بات ہو رہی تھی حق کو ثابت کرنا. کافر کی جڑ کاٹنی. ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا, اس نے جا کے واویلا کیا. ابو جہل نے کہا انتقام لیں گے. تیاری کی, لوگوں کو جمع کیا,
ہر قافلے سے بندہ مانگا، ہر گھر سے فرد مانگا. مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں سے بدر میں آنے کے لیے کوئی نہ کوئی نمائندہ نہ ملا. جو خود نہ آ سکا اس نے اپنا غلام بھیجا، جو خود نہ آ سکا اس نے اپنے بیٹے بھیجے. ایک ایک گھر سے دو دو بیٹے آئے. کوئی سردار ایسا نہیں تھا جو گھر بیٹھا ہو. عوام نہیں آئی، سرداروں کو نکال لایا. پیسہ جتنا چاہیے تھا بدر میں بہا دیا. ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے. وہ نکل آیا. اس نے پوری پلاننگ کی. 100 گھوڑا لے کے آیا، اونٹوں پہ سوار کر کے لایا اور کہتا تھا ہم یوں نہیں آئیں گے، ہم بدر میں جائیں گے، مسلمانوں سے جنگ لڑیں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے، اور پھر اس بدر کے اندر ہم کھانا پکائیں گے، دعوت پکائیں گے، ہمارے لیے اونٹ ذبح کیے جائیں گے، گانا گانے والی عورتیں وہاں گانا گائیں گی، ناچنے والی عورتیں ناچیں گی. شراب کے مٹکے ساتھ لایا تھا. اس گھمنڈ میں آیا تھا کہ وہاں پہ ہم جشن منائیں گے، دعوت اڑائیں گے، شراب پیئیں گے. اس یقین کے ساتھ آئے تھے، چھوڑیں گے نہیں. مکے سے نکل گئے. 13 سال ہمارے گھر میں ہمیں ستاتے رہے، نکل گئے. اسے مکہ بھی یاد تھا، اسے مدینہ بھی یاد تھا. اس نے کہا اگر آج اس کو قابو نہ کیا تو کبھی نہیں. اٹھایا رحیق المختوم کو، سیرت النبی کی کسی کتاب کو اٹھائیں. وہ نکل کھڑا ہوا پوری تیاری کے ساتھ، سارے سرداروں کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ، جرا کے ساتھ. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، صحابی اکٹھے کیے. کب دشمن سروں پہ چڑھا، آپ کیا کرنا ہے؟ ابو جہل تو آ رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ ایک نے کھڑے ہو کے تقریر کی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرے نے تقریر کی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تیسرے نے تقریر کی. کہ تقریر کرنے والے سارے ابو بکر و عمر تھے رضی اللہ اجمعین. تب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات. جو مہاجر تھے، گھر کے لوگ تھے. مقداد بن اسود کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھے ہیں کہ اس جنگ میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کا ہمارا جنگ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. مہاجر تو لڑیں گے، انصار نہیں جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جو آپ سے کہیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے. ہم تو یہاں بیٹھے. انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ آپ جا کے لڑے، آپ کا رب جا کے لڑے. ہم تو یہاں بیٹھے. جب شہر پتا ہو تو ہمیں بھی بلائیے گا، ہم وہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے. آپ بر کے غمات تک جائیں گے، آپ سمندروں تک جائیں گے، ہم سمندروں تک آپ کا ساتھ دیں گے. چل کھڑے ہوئے. 13 سال کے بچے کو پتا لگا آج مدینے کو خطرہ ہے، آج نبی کو خطرہ ہے. وہ نکل کھڑا ہوا. 14 سال کے بچے کو پتا لگا، وہ ساتھ کھڑا ہوا. ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے جنگ میں شریک ہو رہے. ہم جائیں گے. بوڑھے بھی جا رہے ہیں اور تلوار نہیں ہے، کھجور کی ٹہنی ہے. تلوار نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، لکڑی کی پٹی ہے. یہ قمیض نہیں ہے. ننگے بدن ننگے پیٹ جہاد پہ جا رہے ہیں. کہتے کوئی مسئلہ نہیں، میدان میں اتریں گے. اللہ نے پتہ دے دی مسلمانوں اگر یہ باتیں آج موجود ہیں اور چھوڑ دو معاشی مسئلے. یہ 100 گھوڑا لائے تھے قریش مشرکین. ابو جہل 100 گھوڑا لایا تھا. رسول اللہ کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ وہاں 100 تھے، یہاں 2 تھے. وہاں ہر کسی کے پاس چمکتی تلوار تھی، یہاں کھجور کی ٹہنی تھی. سمجھ نہیں آتی تھی. صحابی کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے. موت ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے مگر منظر لوگوں نے بھی دیکھا. صبح سے شام ہوئی تھی، بنا کیا تھا؟ جو فتح کے جشن منانے آئے تھے، جو شراب کے مٹکے لائے تھے، جو ناچنے والی عورتیں اور گانے والی عورتیں ساتھ لائے تھے، جو لڑنے کے اونٹ الگ لائے تھے، ذبح کرنے کے اونٹ الگ لائے تھے. کبھی 9 اونٹ ذبح کرتے روز، کبھی 10 اونٹ ذبح کرتے. اتنا کافلا تھا مگر مسلمان اس بات پہ کھڑے ہوئے ہم نے دفاع کرنا ہے، ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے، ہماری منزل ہے. اور کوئی سردار نہیں بچا، کوئی سردار نہیں بچا. ابو سفیان تو کسی شمار میں نہیں تھے.
किसी ने अबू सुफियान से पूछ लिया कि आपका तो कोई नंबर ही नहीं आता था, आप तो इस में थे ही नहीं कि आप सरदार बनते, आप कुरैश के सरदार कैसे बने? और कहा मैं कहां सरदार बनाऊं, मेरे बड़ों की मौत ने मुझे बड़ा कर दिया। बदर के दिन मक्का का कोई सरदार जिंदा बचा ही नहीं था, वो सारे मर गए, मैं अकेला बचा था, इसके सरदार बन गया। कोई ऐसा सरदार बचा ही नहीं था जो सरदार बन सकता, मैं अकेला बचा था, मुझे सरदार बना दिया। यूं दिखा हुआ। एक बात आपको सुनाता हूं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने अपनी किताब जिहाद में लिखा है, पाकिस्तान का दिफा, उम्मत का दिफा, इस्लाम का दिफा, और हमें तो कैसे आज खौफ आता है, मुसलमान लोग इतने गिर गए कि हम दिफा करेंगे और करना पड़ेगा, सिवाय दिफा के सारे कोई नहीं, दिफा के लिए उठने के लिए कोई तैयार नहीं है, दिफा के लिए। और बात जिहाद की करें, आज इस्लाम का दिफा करना है, आज नबी की हुर्मत का दिफा करना है, आज कुरान की हुर्मत का दिफा करना है। अभी कोई मुफ्ती साहब खड़े होंगे, आपको किसने कहा जिहाद करना है? कुरान की किस आयत में लिखा है कि जिहाद है? आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कि आप जिहाद करेंगे? और कोई जिहाद नहीं है, कोई जिहाद नहीं है। उम्मत में जिहाद की बातें करने वाले खत्म हो गए। इस मिंबर से जिहाद खामोश हुआ, इस मीनार से जिहाद खामोश हुआ, इस मेहराब से जिहाद खामोश हुआ, मस्जिद मदरसा जिहाद से खाली हुआ, घर बाजार जिहाद से दूर निकले। कितने लोग हैं जो इस मस्जिद में ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को जिहाद के दर्द देते हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने बैठ के अपने बच्चों के विजन बनाए हैं, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम मेरा कारोबार संभालोगे। मैं तुम में वो अहलियत देखता हूं कि तुम एक अच्छा कारोबार कर सकते हो, और बेटों से बातें करते हैं ना। कितनों ने अपने बेटों से बात की कि तुम जिहाद से जाओगे? कितनों ने अपने आप से कभी अकेले में गुफ्तगू की हो कि बंदे तेरी जिंदगी बीत रही है, तू जिहाद में नहीं किया? जिहाद हमारा मौजूद है ही नहीं। और दिफा किस तरह हो जब जिहाद नहीं? बसरा का घेरा हो गया, पूरे बसरा का घेरा हो गया, काफिर सर दौड़े। अबू उबैद अब्दुल वाहिद बसरा का हाकिम है, उसने मुसलमानों को इकट्ठा किया, उसने मुसलमानों को इकट्ठा किया। मैं कहता हूं अल्लाह ताला हिदायत खैर दे आज हाफिज सईद साहब को, वो ये काम कर रहे जो काम हुक्मरानों का था वो एक आम आदमी कर रहा है। सारे लोगों को इकट्ठा किया, पूरी कौम को इकट्ठा किया, अपनी राय को इकट्ठा किया, और सिर्फ मर्दों को इकट्ठा किया तो औरतें भी इकट्ठी की, औरतें भी बुलाई। अबू उबैद अब्दुल वाहिद बसरा का हाकिम है, बसरा का अमीर है, खड़ा हुआ, लोग आए, खुतबा बसूना पढ़ने लगा, खुतबा पढ़ा, खुतबे में जिहाद की आयतें पढ़ने लगा। काफिरों का घेरा है, माफिया नहीं मांग रहा, यूएन को दरखास्त नहीं दे रहा, मुज़ाकरात की मेजें नहीं सजा रहा, ये नहीं कह रहा कि नेटो की सप्लाई किस तरह खोलनी है, इसका फार्मूला तय करें। अमेरिका से ताल्लुकात नई सतह पे आएंगे, नई प्लानिंग और ताल्लुकात की बातें नहीं कर रहा। जब वो सलाला पे हमला कर दें, जब वो पाकिस्तान पे ड्रोन हमलों की बात करें, जब वो पाकिस्तान के एटम बम को कहें कि हम इसको नाकारा बनाएंगे, पाकिस्तान की एटमी सलाहियतों को खत्म करेंगे, कहें कि पाकिस्तान की फौज हमारे आंखों में खटकती है, पाकिस्तान हमें गवारा नहीं है, और दुनिया में नक्शा बनाए अमेरिका तो उसमें पाकिस्तान मौजूद है। 2010 में जो नक्शा उन्होंने लॉन्च किया था कि 2010 आएगा तो दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान, और ये तो अल्लाह का शुक्र है आज जिहाद मौजूद है, और पाकिस्तान तो आज 2012 में भी मौजूद है। इंशाअल्लाह वो नक्शे दुनिया में बनने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका नहीं होगा। वो नक्शे बनने जा रहे हैं दुनिया में, वो मंजिल आने को है, और जिसमें अमेरिका नहीं होगा। मैं कहता हूं अमेरिका नहीं होगा, सारा आलम कुफ्र खत्म होगा, सारी दुनिया आलम इस्लाम होगी, और कोई काफिर भी होगा तो जिम्मी बन के रहेगा, कोई काफिर भी होगा तो अकलियत बन के रहेगा, कोई काफिर भी होगा तो मुसलमानों के जेरे नहीं होगा, हुक्मरान काफिर कोई नहीं होगा। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा
ابو عبید نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جہاد کی آیتیں پڑھی. وہ آج تو مسجدوں میں جہاد کی آیتیں پڑھنے والے کوئی نہیں، وہاں حکمران جہاد کی آیتیں پڑھتے. اور آج تو جہاد کی آیتیں پڑھے تو نمازی کہتے ہیں آج آپ نے جمعہ کس طرح کا پڑھایا؟ آپ کا عنوان کیا تھا؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمارے کام تو شناسا نہیں ہے. یہ اجنبی باتیں کیا تھی؟ ہاں وقت آئے گا جب یہ دین لوگوں کے لیے اجنبی بنے گا. وقت آئے گا کہ یہ واقعات یہ بدر اجنبی بن جائے گی. خنسا سے اپنا 4 بیٹوں کو شہید کروانا اجنبی بن جائے گا. وقت آئے گا کہ حمزہ رضی اللہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے اجنبی بن جائے گی. وقت آئے گا کہ شہادت کی باتیں اجنبی لگے گی، یہ جہاد کی آیتیں اجنبی لگے گی. یہ کیسی معلوم نہیں ہے کہاں اس سے، مگر خوشخبری کن کے لیے ہے؟ انہی اجنبیوں کے لیے. جنت کے لیے کن کے لیے؟ یہ طوبہ کن کے لیے؟ انہی غربا کے لیے جن کو معاشرہ کہے گا اجنبی. تم ہمارے معاشرے کے لوگ نہیں ہو، تمہاری باتیں ہم سے میچ نہیں کرتی، تمہاری ہماری فریکوینسی ایک نہیں ہے، تم ہم میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے، تم ہمارے معاشرے کے مطابق نہیں بولتے، اقدار پسند نہیں ہو، شدت پسند ہو. یہ اجنبی ہو گئے. مکس پکتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ نان اسٹیٹ ایکٹر. نان اسٹیٹ ہیں، ان کو اسٹیٹ کی پرواہ نہیں ہے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں. یہ ریاست کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ مکس لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں یہی اجنبی ہے جن میں اسلام آیا تھا، اور بعد میں بھی جب اسلام آئے گا یہی اجنبی لے کے آئیں گے. اور جنت کن کے لیے؟ خوشخبریاں کن کے لیے؟ توبہ کن کے لیے؟ انہی اجنبیوں کے لیے جن کو معاشرہ اجنبی قرار دے گا. کہ تم ہمارے نہیں ہو، تم ہماری طرح نہیں ہو، تمہاری باتیں ہماری طرح نہیں ہیں، اجنبی ہو اجنبی. اور یہ غربا اجنبی یہ خوشخبریوں کے مستحق ہے. جہاد کی آیتیں پڑھنے لگا، جہاد کی آیتیں پڑھی، جنت کے تذکرے کرنے لگا، شہداء کی فضیلتیں بیان کرنے لگا. کرتے کرتے حور العین کے اوپر آیا، حور العین کا تذکرہ کرنے لگا. مجمع میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی، لوگ کھڑے بیٹھے، ایک عورت کھڑی ہوئی، کہنے لگی جانتے ہو ابو عبید میں ام نعیم ہوں، میرے بیٹے کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ تمہارا بصرہ، اس کے جتنے رئیس ہیں، جتنے یہاں کے تاجر ہیں، جتنے تیرے وزیر ہیں، سب نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کی بات میرے بیٹے کے متعلق کی. میرے نام سے کوئی نہیں آیا، میرے معیار سے کوئی رشتہ پورا نہیں اترا. آج تم نے حور العین کی بات کی ہے. اگر امت کے دفاع کی بات ہے، بصرہ کے تحفظ کی بات ہے، میں اپنے بیٹے کو تیرے ساتھ روانہ کرتی ہوں. کیا میرے بیٹے کا رشتہ حور العین سے ہو جائے گا؟ مسلمانوں دفاع کرنا تو فیصلے کرو، دفاع کرنا تو فیصلے کرو. ابو عبید کو اس نے بیٹا دیا، بیٹے کو ساتھ لے کے گئی بازار میں، سب سے مہنگا کپڑا خریدا، سب سے مہنگی خوشبو خریدی، اپنے ہاتھ سے ماں نے اس کو گھوڑا خرید کے دیا، اس کے لیے تلوار خریدی تو ماں نے خریدی. کہنے لگی بیٹا یہ کفن عام دنوں میں نہیں پہننا، جس دن مال کا ہوگا اس دن یہ کفن پہننا، اور یہ خوشبو لگانا، اور اس کو اس لیے نہیں سمجھنا کہ جنگ ہے، میں نے تیرا حور سے رشتہ کیا ہے، تم دولہا بنو گے. ماں بیٹے کو وصیت کرتی ہے. جائیں کتاب الجہاد اٹھائیں، عبداللہ بن مبارک کی محدث ہیں، مجاہد ہیں، فقیہ ہیں، اور تاجروں آپ کے تاجر بھی تھے. عبداللہ بن مبارک ایک ہی وقت میں تاجر ہے، ایک ہی وقت میں فقیہ ہے، ایک ہی وقت میں محدث ہے، ایک ہی وقت میں وہ مجاہد ہے. جہاد بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے. ہم نہیں، میں تاجر ہوں، جہاد کی بات نہ کریں. نہیں، آپ کا کام ہے. ہم تو چندے بندے کی بات کریں، 5-10 ہزار روپیہ چاہیے لے رہے، جہاد نہیں، میں تھوڑی کروں گا. میرا بیٹا نہیں، وہ تو کاروبار کرے گا نا، آپ کیا کہتے؟ نہیں، ہم سے جہاد کی باتیں نہ کریں. اچھا میرے بیٹے کو آپ نے ایسی کوئی بات نہیں سمجھانی کہ وہ آپ کے ساتھ چلے جائے، اور ہم کو اس نظریے پہ چلے نا.
وہ ماں خود اس کا گھوڑا خریدتی ہے، اس کا کفن خریدتی ہے، اس کی تلوار خریدتی ہے، اس کی خوشبو خریدتی ہے۔ مارکا شروع ہوا، ابو عبید لشکر دے کے گیا، وہ لڑکا مقدمت الجیش میں رکھتا تھا، سب سے اگلی صف میں لڑنے والا وہ نوجوان تھا، مارکے کے آغاز میں شہید ہو گیا، اسی کفن میں اسی خوشبو میں وہ شہید ہو گیا۔ مجھے بات بھول کے 10,000 دینار ابو عبید کے ہاتھ میں رکھے، صرف پیسے نہیں دیتے تھے، بیٹے بھی دیتے تھے، اور دفاع چاہتے ہو، رونا ختم کرنا چاہتے ہو کہ کب تک روئیں گے، آؤ فیصلے کریں، آؤ فیصلے کریں۔ 10,000 دینار دیے، ہاتھ میں بسرا کے ہاتھ میں دیتی ہے، کہتی ہے 10,000 دینار چندہ نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کا حق ہے، اس کو چندہ زکات صدقہ نہ سمجھنا، میرے بیٹے کا حور سے نکاح ہوگا، مار کا تو لڑے گا، مجھے اس سے غرض نہیں، میرے بیٹے کا نکاح ہے 10,000 دینار، 10,000 دینار، درہم کی بات نہیں کرتا، 10,000 سونے کے سکوں کی بات کرتا ہوں۔ جائے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، واقعہ موجود ہے، 10,000 دینار سونے کے سکے، اشرفیاں 10,000، کہتی مجاہدوں پہ خرچ کرنا یہ میرے بیٹے کا حق ہے۔ مارکا ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، وہ شہید ہوا۔ ابھی بصرہ میں ابو عبید پہنچا نہیں، رستے میں بڑھیا تھی، اس نے دور سے دیکھ لیا، کہنے لگا ایک دم اس کو شہادت کی خبر نہ بتانا، وہ تو شہید ہو گیا، یہ غم سے نہ مر جائے۔ وہ لوگوں کو کہہ رہے اس کو اس کے بیٹے کی نہ بتانا، وہ آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھتے بڑھتے ابو عبید کی لگام پکڑ لی گھوڑے کی، کہتے بتاؤ، کہنے لگا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کہتے الحمدللہ مجھے میرے بیٹے کا بتاؤ، کہنے لگے وہ شہید ہو گیا، کہنے لگا وہ شہید ہو گیا، وہی پہ شکر ادا کرنے لگی۔ صبح کو ابو عبید کو ملی، جا کے اس کے پاس پہنچی، کہنے لگی رات خواب سے ملا تھا، کہنے لگا اللہ نے سارے وعدے میں پورے کر دیے، مسلمانوں کو فتح دی، میرا نکاح اللہ نے حور العین کے ساتھ کیا، تیرا دیا حق مہر اللہ نے قبول کیا۔ یوں مسلمان دفاع کرتے تھے، یوں مسلمان دفاع کرتے تھے، کافر کرتے تھے، باتیں نہیں کرتے تھے، میدانوں میں اترتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو تاریخ ہے، میں بدل بیان کروں، میں خندق میں مسلمانوں نے مدینے کا کیسے دفاع کیا آپ کو بھی پتا ہے، یہ دفاع کا مرحلہ پہلی دفعہ نہیں آیا، خندق میں بھی کافر چڑے تھے، 10,000 کافر تھے اور ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، منتیں نہیں کی تھی، ان کافروں کے سامنے لیٹ نہیں گئے تھے، ان کی سماعت نہیں کی تھی، امریکہ مدد کب بحال کرے گا یہ نہیں پوچھا تھا، خندق کھودی تھی، پیٹ کے پتھر مارے، 10,000 کا لشکر ذلیل و خوار ہو کے دوڑ گیا تھا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی جب ہم جہاد میں تھے۔ مسلمانوں میں تو پرانی باتیں نہیں کرتا، میں تو آج کی بات جانتا ہوں، تبصرے کرنے والے، تجزیے کرنے والے، تنقید کرنے والے، نقص نکالنے والے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے، جن کا دل جہاد کے ساتھ نہیں تھا وہ اپنی جگہ موجود ہوں گے، جو مارکے میں کھڑے تھے۔ میں پوچھتا ہوں 10 سال کے اس نتیجے میں مارکا جیتا کس نے؟ ہاں جو یہ کہتے رہے جہاد فرض نہیں ہے، آپ جہاد پہ اتنی سختی نہ کریں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تھے جو کہتے تھے نہیں یہ فرض ہے، جس قرآن میں نماز ہے، جس قرآن میں روزہ ہے، جس قرآن میں حج ہے، جس قرآن میں زکات ہے، جس قرآن میں اخلاق ہے، جس قرآن میں سچائی ہے، جس قرآن میں یہ تعزیرات اور حدود ہیں، اسی قرآن میں جہاد ہے۔ ساری باتیں مانتے ہو، یہاں پہ آ کے تم منہ پورے کرتے ہو، کہتے نہیں یہ حصہ نہ اچھے نہیں، جہاد والی بات نہ کریں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے۔ مگر میں 10 سال کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں، اور انشاءاللہ افغانستان کا جہاد شروع ہوا تھا، یہی پروگرام کراچی میں ہوئے تھے اور لاہور میں یہی پروگرام ہوئے تھے، اس وقت بھی ہم نے اعلان کیا تھا، اور یہ افغانستان مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پاکستان ہے۔ روس آیا تھا افغانستان کے لیے نہیں آیا تھا، روس آیا تھا پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ کے لیے،
اور امریکہ کو افغانستان کے پہاڑوں سے کچھ نہیں لینا، سب جھوٹ کھل گئے کہ کیسپین کا تیل لینا تھا، اور تیل کیا لینا، تیل تو اپنا نکل گیا، کچھ نہیں بچا امریکہ میں۔ ان لوگوں نے دفاع کیا جہاد کے ساتھ۔ لوگ کہتے تھے کچھ نہیں بچے گا اور کچھ نہیں رہے گا، یہ تباہ کر دیں گے، جو جہاد کا نام لے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں تو آج کہتا ہوں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن کو سب دیکھتا ہے۔ آج میدانوں میں مجاہدین موجود ہیں، کب تک موجود ہیں؟ 2014 تک، 2013 تک، 2020 تک، اور مجاہد کہہ رہے ہیں الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت کی صبح تک ہوگا، اور جس دن قیامت کا سورج شروع ہوگا اس دن تک قیامت کی دیوار تک مارتا ہوگا۔ اور امریکہ کہہ رہا ہے کب تک؟ 2014، اوباما کہتا ہے، پلیٹا کہہ رہا ہے یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، کہتا 14 نہیں 13 سے پہلے واپس جائیں گے۔ 13 سے پہلے واپس جائیں تو کون سا سال ہے؟ 13 سے پہلے کون سا سال آتا ہے؟ 2012 کب آئے گا؟ آئے گا نہیں، 1.5 مہینہ گزر چکا ہے۔ 33,000 فوجی بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں غلطی سے کسی نے ملا عمر کا نام دہشت گردوں میں ڈال دیا، وہ تو دہشت گرد نہیں ہے، پھر پاگلوں آئے کس لیے؟ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ جتنی تمہارے پاس پلاننگ ہے، جتنی تمہارے پاس انفارمیشن ہے، جو ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، جو سپر سونک تم رکھتے ہو، جو سپر کمپیوٹر تم رکھتے ہو، جو سیٹلائٹ تمہارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں تو ہمارے لوگوں نے بتایا تھا کہ مجاہدین کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، مجاہدین کے پاس سائنس نہیں ہے، ان کے پاس آلات نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، امریکہ کے پاس سب کچھ ہے۔ سب کچھ والا کیوں کہتا ہے کہ ہم سے بھول ہوئی؟ یہ تو دہشت گرد نہیں ہے، لسٹوں سے نکال دو۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور جو بائیڈن کہہ رہا ہے، عام بندہ نہیں کہہ رہا، نائب صدر ہے، نہ طالبان خطرہ ہے نہ دشمن۔ آئے کس لیے؟ آئے کس لیے تھے؟ اکیلے نہیں آئے، 41 ملکوں کا اتحاد بنا کے آئے، جو جنگ میں اترا 180 ملکوں کی حمایت لے کے آئے، ساری دنیا کا پیسہ لے کے آئے، ٹریلین آف ڈالر، بلین کی بات نہیں کرتا، ٹریلین آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد کہتے ہیں جو کچھ خرچ کیا تھا ضائع ہو گیا، کچھ نہیں ملا، جنگ ہار رہے ہیں۔ یہ 25 دسمبر کو کرسمس ان کا تھا، اس میں تقریر کی اوباما نے، کہنے لگا آج کے بعد جنگ نہیں لڑیں گے، کسی نئے ملک میں جنگ نہیں لڑی جائے گی، جتنی فوج بنائی ہے ختم کریں گے، پینٹاگون کے خرچے بند کریں گے۔ 350 ارب ڈالر پینٹاگون کی کٹوتی نہیں ملے گا، بھاگ رہے ہیں۔ بے روزگاری کی انتہا ہے، اس الیکشن میں بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، الیکشن جیتنا کس طرح ہے؟ لوگ کہتے ہیں کھانے کو روٹی نہیں، ووٹ کہاں سے دیں؟ اور پاکستانیوں آپ کو جنت میں بستے ہو، جاؤ امریکہ کو پڑھ کے دیکھو، اللہ کی قسم آج پڑھو، جاؤ انٹرنیٹ کھولو، غربت کی انتہا پہ کون ہے؟ غربت کی انتہا، ہر گھڑی کے سیکنڈ پہ $5 لاکھ افغانستان میں خرچ ہو رہے ہیں، نتیجہ صفر نہیں ہے، بھاگنے کا رستہ۔ اور میں کہتا ہوں امریکہ پہ یہ دن آنا تھا، لوگ ہم سے کہتے ہیں، روز پوچھتے ہیں نیٹ سپلائی کھل جائے گی، اور میں نے کہا آپ کو اس سے حیرت ہوتی کہ کھل جائے گی، ہم اس سے حیران ہیں کہ بند کس طرح ہوئی؟ لوگ اس سے حیران ہوتے ہیں کہ کھل جائے گی، 3 مہینے ہونے لگے، 26 تاریخ کو 3 مہینے ہو جائیں گے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کھل جائے گی، میں ان سے پوچھتا ہوں، مجھے تو یہی حیرانی ہوئی جاتی ہے بند کس طرح ہوئی تھی؟ امریکہ کو نہ کرنے والے دنیا میں پیدا ہو گئے، یہ وقت آ چکا کہ امریکہ کو اس کو نہ کرے گا، اسے کہے گا ایئر بیس خالی کرو، پرچم اتارو، قونصل خانے بند کرو۔ امریکیوں سے پوچھا جائے گا اس گاڑی کے کاغذات کہاں ہیں، اس اسلحے کا لائسنس کہاں ہے، آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ کے ویزے نہیں ہیں، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ 17 ارب ڈالر کی خوراک اس کراچی کی بندرگاہ میں کوڑا بنی ہے، وہ ڈبل روٹیاں، وہ گوشت، وہ دودھ، وہ دہی، وہ سبزی، وہ پھل جو آئے تھے 45 دن کی ایکسپائری تھی، آج ان کو ایکسپائر ہوئے مہینہ ہو گیا، لے جاؤ جہاں لے کے جانا۔ 17 ارب ڈالر کا سامان ہے، 6 گنا زیادہ اخراجات کر کے سامان لانا چاہتے ہیں، افغانستان میں پہنچ نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہیں نیٹو کی سپلائی کھلے گی، ہم بھی جانتے کھلے گی، مگر وہ سامان اندر لے جانے کے لیے کھلے گی کہ بھاگنے کے لیے؟
کون کہتا امریکہ نہیں ہارا ہے؟ قطر میں دفتر بن رہے ہیں اور محل بنائے جا رہے ہیں مجاہدین کے لیے، لالچ دے رہے ہیں، بنگلے نہیں محل بنا رہے ہیں قطر میں، اہمیت صبح کے حد آ کے سیٹل ہو جائے۔ بون کانفرنس ہوئی ہے، 86 ملک شریک ہوئے کس بات پہ؟ پوسٹ افغانستان کیا ہوگا، امریکہ کے بعد کا افغانستان کیا ہوگا، اس کے اوپر 86 ملک جمع ہوئے ہیں۔ ہم بھاگیں گے تو کون؟ اور جو فوج بنا کے جا رہے ہیں وہ کس کے ساتھ مل رہی ہے؟ فرانسیسی بھاگ رہے ہیں نا، فرانسیسیوں کو قتل کرنے والا کون ہے؟ ایک آدمی ہے جو افغانستان کی فوج کا ٹرینڈ ہے، افغانستان کی فوج کا اڈا اس کے پاس ہے، امریکہ نے اس کو ٹریننگ دی ہے اور فرانسیسیوں کا گلے کاٹ ہے۔ 2011 میں جو سب سے زیادہ کارروائیاں کنہوں نے کی ہیں؟ افغان فوجیوں نے کی۔ 18 بڑے حملے افغان فوجیوں نے کیے اور مائنوں سے روکے پھرتے ہیں، ہر سڑک کے اوپر مائن لگ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دیتا ہے نا، اللہ کے بھی بڑے احسانات ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ اتنی پکی سڑکیں کیوں بنا رہے ہیں؟ امریکیوں کو پتہ ہے انہوں نے چلے جانا ہے، ہر جگہ موٹر وے کی طرح کی ایکسپریس ویز بنا رہے ہیں، اتنی شاندار سڑکیں بنا رہے ہیں، اتنی مضبوط، ہوا کیا؟ کہنے لگا تمہیں کیا پتا، جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو برباد کرنا ہوتا تو کر، کہتا ہے کچی سڑک کے اوپر بارود لگانا، مائن لگانا، ٹینک تباہ کرنا، گاڑیاں تباہ کرنا، کچی سڑک کے اوپر گڑھا کھودنا کون سا کام ہے؟ پکی سڑکیں اس طریقے بنا رہے ہیں کہ ہماری گاڑیاں بچ جائیں، جتنے دن رہنا ہم سفر کر سکیں، اپنے بچاؤ کے لیے، افغانیوں کے لیے نہیں، اپنے تحفظ کے لیے موٹر ویز بنا رہے ہیں۔ مگر تحفظ ہے آج کوئی دن خالی نہیں ہے، اور جب 30 سے زیادہ کارروائیاں افغانستان میں ہوتی نہ ہو، کوئی دن خالی نہیں جب نیٹو امریکہ کے لوگ نہ مرتے ہوں۔ ہاں افغانی ڈرے نہیں تھے اور دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، جہاد کا اعلان کیا، روس کو توڑا، اور روس کو نہیں توڑا، آج اسلامی ملک اس میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ آج امریکہ کو شکست نہیں ہو رہی، سارے نیٹو کو شکست ہو رہی ہے۔ اسلام کا پیغام دنیا میں جا رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اور ہم بھی جو ہے دفاع پاکستان کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اس میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں، یہ نیٹو شیٹو نہیں چلے گا، امریکہ کی غلامیاں نہیں چلے گی۔ مجھے کل ایک بھائی کہنے لگا اور آپ یہ حکمرانوں کی تو بات نہیں کرتے، امریکہ کی بات کرتے ہیں، اور میں نے کہا یہ حکمران کس کے نوکر ہے، یہ کس کے غلام ہے؟ یہ بھی تو آپ کہتے ہیں امریکہ کے غلام ہے، اور جب آقا نہیں رہے گا تو غلام موجود ہوں گے۔ اگر یہ کٹ پتلی حکمران ہے تو جو ہاتھ ان کو ہلاتے ہیں، جب وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو کٹ پتلیاں بھی حرکت نہیں کریں گی انشاءاللہ۔ اور آج جہاد مضبوط ہے، ہم تو کہتے ہیں جہاد کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں۔ پاکستان نے ناراضگی کا اظہار کیا، حالات بگڑ گئے امریکہ کے ساتھ، حالات بگڑے، وہاں حالات بگڑ گئے اور پاکستان کے حالات ہو رہے خود کچھ حملے اور بم دھماکے ہو رہے، مسجدوں میں حملے ہو رہے، فرقہ وارانہ حملے ہو رہے، اور پہلے تو جنازوں میں حملے، کوئی دن اخبار ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو اٹھاتے تھے تو وہ سرخ نہیں ہوتا تھا۔ گزشتہ 2.5 مہینے میں اور کراچی میں اکا دکا جو واقعات ہیں ان کی نوعیت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ کیفیت نہیں ہے۔ اور دہشت گردی کا تدارک چاہتے ہو تو امریکہ سے اعلان جنگ کرو، حکمران اعلان جنگ کریں، ہم دفاع کریں گے جہاد کے ساتھ۔ اس کو کوئی معمولی نہ سمجھنا، پاکستان کو اعلان کرو، اور کر رہے ہیں، امریکیوں کو بتا رہے ہیں پاکستان میں تمہارا حصہ نہیں، اور جس جہاد پہ تم پابندیاں لگانے آئے تھے یہ جہاد کہاں موجود ہے؟ مینار پاکستان میں کہتے تھے مسجد میں جہاد کی تقریر نہیں ہوگی، ہمیں مسجد کے مولوی صاحب پہلے کہتے تھے ہماری مسجد میں آئے نماز کی تقریر کر لیں، روزے کی تقریر کر لیں، جہاد کی بات نہیں کرنی، کھانے والوں نے منع کیا۔ ہمیں کام میں آتے کہتے تھے انتظامیہ والے، اگر آپ کو تقریر کرنے جہاد کے علاوہ کر لیں، جہاد کی بات ہمارے کرتے، ہم سے تعبیر کہتے تھے کیا آپ ہمیں فون نہ کیا کریں، آپ کے فون کی وجہ سے میرا بیٹا امریکہ میں وہ پریشان ہے، آپ رسید پہ میرا نام نہ لکھیں، آپ مجلہ نہ دیا کریں، میں ویسے آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ میرے گھر میں اخبار پھینک جاتے کہ امریکہ کو پتہ نہ لگ جائے، اخبار میں لیتے تھے، اور ہم کہتے تھے آج امریکہ پہ پابندیاں، جہاد مینار پاکستانی اسلام آباد میں اللہ کی توفیق سے وہ لیاقت باغ میں ایک طرف جی ایس پی اور دوسری طرف اسلام آباد میں وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی توفیق سے جہاد کی بات نہیں کی، سارے جنوبی پنجاب کا مرکز ملتان اور آپ کے کراچی میں انشاءاللہ جہاد کی باتیں ہوں گی، امریکہ کی سننے والا کوئی نہیں، اور گراس میں پاکستان میں آنا چاہتا ہے اس کی بات کوئی نہیں سنتا، امریکہ کا جنرل پاکستان میں آنا چاہتا ہے اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں جا رہا،
اور جہاد اللہ کی توفیق سے آج پاکستان کے بڑے شہروں میں بات کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں نہیں، ہم تو دعوت دینے آئے. کراچی کا پروگرام تو چھوٹا سا ہے، انشاءاللہ دہلی والوں دہلی میں پروگرام کریں گے انشاءاللہ. اور بمبئی کے نام سے بڑے خوف ہے، انشاءاللہ بمبئی میں پروگرام ہوں گے انشاءاللہ جہاد کے. یو پی سی پی کیرالا میں، بنگال بہار میں، اور ڈھاکہ اور پاکستان اسلام آباد ایک ہوگا انشاءاللہ. یہ جہاد چلے گا. اور واشنگٹن میں پروگرام کریں گے، وائٹ ہاؤس میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ اسلام کی. یہ میرے نبی کے وعدے ہیں، یہ قرآن کے فیصلے ہیں. اور آج دفاع کے لیے کھڑے ہو، یہ دفاع جہاد سے ہوگا، یہ جہاد غلبے کے اوپر لے کے جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا چاہیے. ایک آیت ہم پڑھتے تھے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جہاد کرو اللہ رستہ دے گا. تو کہتے ہیں کس طرح ہوگا؟ اور جہاد تو ہو گیا، رستے بھی ملے. افغانستان کے رستے، کشمیر کے رستے باہروں سے نہیں رکے. نیٹو امریکہ مل کے افغانستان کشمیر کے رستے نہیں روک سکا. ہندوستان اسرائیل کی ملی ہوئی ٹیکنالوجی جہاد کا رستہ نہیں روک سکا. مگر آج امریکہ کا رستہ رکا کہ نہیں؟ انشاءاللہ ابھی تو اور رکے گا. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. کہتے تھے یو این نے پابندی لگائی ہے جماعت دعویٰ پہ. نہیں چلیں گی پابندیاں انشاءاللہ. جن کو آسمان سے اللہ تعالیٰ آزادی دے گا، اور یہ ان کی یو این کی پابندیاں نہیں چلتی. جن کے ساتھ اللہ آسمانوں سے مدد کرے. امریکہ کے اوپر پابندیاں ہیں، پاکستان میں جہاد کو آزادیاں دے رہی ہیں. اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جہاد بنیاد بنے گا. پاکستان کے اندر اللہ کی توفیق سے اسلام آئے گا. یہ لیا اسلام کے لیے انشاءاللہ. اس کا خون، اس کی ہجرتیں، اس کی قربانیاں اسلام کے لیے. یہ اسلام کا قلعہ ہے. یہاں سے مار کے چلیں. اور آج افغانستان کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، کشمیر کے لوگ، ہندوستان کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور فلسطینی آج پاکستانیوں سے باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کی مدد کریں گے. ہم امت کے لیے کھڑے، امت کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں پاکستان کا دفاع کیوں لکھتے ہیں؟ ہم پاکستان کو اسلام کا مرکز مانتے ہیں، پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی سرزمین کہتے ہیں. اس لیے اس کی دفاع کی بات کرتے ہیں، اور امریکیوں کو، ہندوستانیوں کو پیغام دیتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ فوج کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے. اور جتنے امریکیوں تمہاری کل فوج ہے نا افغانستان میں، اس سے زیادہ انشاءاللہ بندے کل کراچی میں جمع ہوتے ہیں. پرسوں جتنے کل نیٹو کے لوگ ہیں، اس سے زیادہ مینار پاکستان میں جمع اللہ کی توفیق. اب کہتے ہیں آؤ، ہمارا تو بچہ بچہ جہاد کے اوپر کھڑا ہے، اور ہماری تو گھروں میں عورتیں جہاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور ہمارے تو گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان ان کو وقت کر رہے ہیں. آج چچا اور بھتیجا ایک ہی دھماکے میں شہید ہو رہے ہیں. میں نے وہ لوگ خود دیکھے جس میں پوتا، دادا، باپ تینوں ایک مارکے میں کھڑے تھے. پوتا بھی وہی تھا، باپ بھی وہی تھا، دادا بھی وہی تھا، تینوں ایک مارکے میں کھڑے تھے. ہماری تو تین تین نسلیں ایک جہاد ہیں. ہمارے جو شہید ہوئے ان کے بیٹے مارکوں میں موجود ہیں. تم اس کو کس طرح روکو گے؟ تو آپ کو دعوت دے رہی انشاءاللہ اس اعلان کے لیے، اس اظہار کے لیے. اور سب لوگ ادھر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ شارع قائدین پہ سب لوگوں نے پہنچنا انشاءاللہ، بھائیوں نے پہنچنا بھی ہے، دعوت بھی دینی ہے. سب کو لے کے آنا وہاں پہ انشاءاللہ. یہ پیغام دیں گے امریکیوں کو، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں. ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے، ہم اللہ کی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں. ہندوستان کو پیغام دیں گے، ہم تمہیں دوست نہیں دشمن سمجھتے ہیں. ہم تم سے جہاد کریں گے، ہم مسلمانوں کا انتقام لیں گے، ہم تم سے دوستی نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ اس کی بھرپور تیاری کریں گے، اور کافروں کو پیغام دیں گے کہ پوری قوم انشاءاللہ جہاد کے ساتھ ہے.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر جهاد المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر نصرا عزيزا، اللهم افتح لنا فتحا مبينا، اللهم افتح لنا فتحا قريبا، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن السواد. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. برابر ہو جائیے، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا اچھی طرح ملائیے، سب کو قدم کرنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھیوں میں شوگر اور کینسر کا مریض ہوں. میرے یہ پیر دونوں زخمی. میری بچی کی شادی ہے 12 تاریخ کو اگر کوئی ساتھی میرے ساتھ چل کر میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے میرا گھر دیکھ کر دوستوں 12 ربیع والا آپ کو سارے بھائیوں کو دعوت ہے. انشاءاللہ شہادت کا نام لکھے گا, جنت کا نام لکھے گا اور پوچھنا سے بچائے گا. ہم سب کو جنت لے جائے گا. یہ قرآن آخری ہے اسلام. اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے. کافر اپنے من نہیں کر سکتے, یہودی جی نہیں سکتے. اللہ کہتے میرے دشمن سب مسلمان بنو, دین اسلام سے